اچھا، پچھلے دنوں میں نے ایک کالم پڑھا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں ویسٹ کے کسی ملک میں گیا تو وہاں پہ ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ مسلمان جہاں پہ زیادہ تعداد میں آباد ہو جاتے ہیں ویسٹ میں، وہاں پہ 3 کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. میں نے پوچھا وہ کون سے؟ تو اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ حرام گوشت کے ریسٹورنٹس بند ہو جاتے ہیں، پگ کا گوشت وغیرہ جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا. بہت اچھی بات. اچھا، دوسرا پب بند ہو جاتے ہیں، یعنی شراب خانے بند ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، مسلمانوں کی برکت سے حرام کاروبار ختم ہو جاتا ہے. تیسرا کہتا ہے وہ کتابوں کی دکان بند ہو جاتی ہے. اب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. مسلمان جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ کتابیں نہیں بکتی، اور یہ وہ مسلمان ہیں جن کے مذہب کی ابتدا لفظ اقرا سے ہوئی ہے. تو 1000 سال میں یہ فرق پڑا ہے. اور یہ مسئلہ آج کل میرے خیال میں یہ بر صغیر کا مجموعی مسئلہ ہے، صرف مسلمان کا یا غیر مسلم کا نہیں. ہم لوگوں نے کتاب چھوڑ دی، کتاب سے دوری اختیار کر لی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم نے آج کے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا. آپ کہیں گے ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے بھائی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی سے مفر ممکن نہیں ہے، جان نہیں چھڑا سکتے ہم، لیکن ریگولیٹ تو کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹیکنالوجی کے جو باپ ہیں، جو بڑے ہیں، بل گیٹس، اسٹیو جابز وغیرہ. اسٹیو جاب سے کسی نے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کی بیٹی کون سا ٹیبلٹ پسند کرتی ہے؟ اس نے کہا میرے بچے ٹیبلٹس یوز نہیں کرتے، گیجٹس یوز نہیں کرتے. اچھا، بل گیٹس نے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں 8th گریڈ کے بچوں کے لیے، 8th گریڈ کی عمر کے بچوں کے لیے گیجٹس کا استعمال منع کیا ہوا. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بات ہے جو ان بڑوں کو روک رہی ہے، جنہوں نے دنیا میں یہ چیزیں متعارف کرائیں اپنی اولاد کو ان چیزوں کے استعمال سے ایک حد تک روکنے کے لیے؟ تو ہمیں ان چیزوں کے استعمال کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں اپنے ادارے کے مینجمنٹ کا حصہ بھی رہا ہوں. تو ایک بچے کے فادر کو ہم نے بلایا، ڈسپلن کیس تھا. ہم نے اسے کہا آپ کا بچہ ڈسپلن کیس ہے، آپ اسے سمجھائیں یا آپ اس کو ٹریٹ کریں. تو وہ میرے سامنے بیچارہ رو پڑا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بچہ مجھے لگتا ہے انسان نہیں ہے، زومبی ہے، اس کا عجیب و غریب بیہیویئر ہو گیا، موبائل فون ساری رات دیکھتا ہے. اور پچھلے دنوں میں اسے سمجھا رہا تھا کسی بات پر تو اس نے میرے گریبان کو ہاتھ ڈال دی. آج کل کے بچے اپنے والدین کے گریبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ کر آج کل کے بچے اپنے والدین پر گولیاں چلا رہے ہیں، انہیں قتل کر رہے ہیں، پب جی کھیلنے والے بچے. تو موبائل فون کے ریگولیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ سنجیدہ بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب ہم فیشن کے طور پر کہتے ہیں کہ زیادہ موبائل کا استعمال نقصان دہ ہے. زیادہ موبائل کا استعمال واقعی نقصان دہ ہے. جتنا بچہ چھوٹا ہوگا اتنا اس کے لیے زیادہ نقصان ہے. یہ جو ہمارے برین کی یہ ہڈیاں ہیں، چھوٹے بچوں کو یہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے موبائل کی ریڈیشن. کیا ہوتا ہے جب ہم موبائل حد سے زیادہ یوز کرتے ہیں؟ ایک سبسٹنس ہے، ایک ڈرگ ہے باڈی میں ڈوپامین کے نام سے. تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب ہم موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں، اور ہمیں ایک پلیجر ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کھانے کی ویڈیوز اور گھومنے پھرنے کی ویڈیوز، ہم ہر وہ چیز دیکھتے ہیں جو کرنے یا کھانے کو ہمارا دل کرتا ہے. جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً ویسا ہی پلیجر محسوس ہوتا ہے جو ہم ایکچولی وہ چیز کھا رہے ہوں تو ہمیں محسوس ہوگا، یا ہم وہ کام کر رہے ہوں تو ہمیں محسوس ہوگا. تو جب ہم موبائل بند کرتے ہیں تو وہ ریالٹی تو مونڈین ریالٹی میں تو وہ سچویشن نہیں ہے. تو ہم دوبارہ موبائل کی طرف آنے لگتے ہیں، اور موبائل میں دوبارہ ہم وہ ایک میک بلیو ورلڈ میں چلے جاتے ہیں، اور ہم ڈوپامین کے زیر اثر پلیجر حاصل کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر اور گھومنے پھرنے کی جگہوں کو دیکھ کر. اس لیے ولاگز اور خصوصاً کھانے پینے کے ولاگز بہت زیادہ مقبول ہیں، ملینز آف ویوز آتے ہیں، کیونکہ آج کا نوجوان وہیں پہ رہنا چاہتا ہے،
وہی کچھ دیکھنا چاہتا ہے، وہی کچھ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، وہی کچھ فیل کرنا چاہتا ہے جو موبائل فون دکھا رہا ہے۔ اچھا، حل کیا ہے اس کا؟ آسان حل نہیں ہے، موبائل کو آپ ہٹا نہیں سکتے اپنی لائف سے۔ 3 مختصر حل میں بتاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے بھائی، جب آپ اپنے بچے کو موبائل نہیں دیکھنا چاہیں گے تو آپ خود بھی اپنے بچے کے سامنے موبائل نہیں دیکھیں گے۔ یہ بڑا آسان کام ہے، میں موبائل میں اسکرول کر رہا ہوں اور یا گیم کھیل رہا ہوں اور میرا بچہ آتا ہے اور میں اسے دوسرا موبائل پکڑا دیتا ہوں کہ میری بلا سے وہ آرام سے بیٹھا رہے، مجھے تنگ نہ کرے۔ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ جو ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے گھر میں ہیں، آپ کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ کتاب کھول کر بیٹھ جائیں۔ آپ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کریں، آپ ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلیں، آپ ان کے ساتھ آؤٹ ڈور جائیں، آپ ان کے ساتھ گھومیں پھریں، فسیروا فی الارض۔ بہت سارے طریقے، ایک یہ حل ہے، ان کے سامنے موبائل کم سے کم دیکھیں، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، خصوصاً چھوٹے بچوں کے سامنے۔ دوسرا، آپ مسلمان ہیں، آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے مذہب کی مذہبی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے اور ہفتے میں کم از کم 1 کلاس ہونی چاہیے اس کی۔ آپ خود کھولیں، پڑھیں، آپ کی اپنی زبان میں وہ ترجمہ ہونی چاہیے، اور آپ اپنے گھر کے افراد کو بٹھائیں اور اس میں سے 1 پیج پڑھیں اور ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ تیسرا، ان کو کہانیاں سنائیں، ان کو کہانیوں سے متعلق رکھیں، ان کے سامنے کتابیں رکھیں۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کے گھر میں کوئی لائبریری ہے؟ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے کم پڑھے لکھے ماں باپ بھی اپنے گھروں میں کتابیں رکھتے تھے۔ اب پی ایچ ڈی ماں باپ کے گھروں میں بھی کتابیں نہیں ہوتی، گیجٹس ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں کم از کم سٹارٹ کریں، اپنے بچوں کے کمرے میں یا اپنے بیڈ روم میں یا اپنے ڈرائنگ روم میں، جہاں پہ آپ کے بچے بہت زیادہ بیٹھتے ہیں، بہت زیادہ دیر تک رہتے ہیں، آپ وہاں پہ کم از کم 20-25 کتابیں رکھیں۔ 5 سے 6 ہزار روپے کی 20-25 کتابیں آ جائیں گی۔ 5 سے 6 ہزار روپے تو آپ اپنے بچوں پر ایک وقت میں خرچ کر لیتے ہیں ایک ریسٹورینٹ۔ اتنے کی کتابیں لا کر رکھیں، جو چیز پڑھی ہوگی خواہ مخواہ اس کی طرف ایک نہ ایک دن بچے کا دھیان جائے گا اور وہ کھول کر پڑھے گا، دیکھے گا۔ آپ اس کے سامنے پڑھا کریں، ان کو کہانیاں سنایا کریں۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ کتابوں سے ریلیٹ رکھیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے دادا دادی، امی ابو، یہ لوگ ہمیں کہانیاں سناتے تھے۔ ان کہانیوں میں کوئی مورائل ہوتا تھا، ان کہانیوں میں کوئی لیسن ہوتا تھا۔ ہمیں بڑوں کے ادب کا پتہ تھا، ہمیں ویلیوز کا پتہ تھا، اقدار کا پتہ تھا۔ یہ چیزیں ختم کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو توجہ نہیں دے رہے۔ وہ جو ایک پیڑا ہے، پودا ہے، ہم وہ پودے بہت سارے لگا تو رہے ہیں لیکن پلان نہیں کر رہے۔ ویسٹ منصوبہ بندی کر رہا ہے اور جو بچے پیدا کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کی پیدائش سے پہلے ان کی پلاننگ کر رہا ہے۔ ہم لوگ ایک تو بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں، یعنی بچے پیدا کرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ ان کی تربیت کا ذمہ بھی تو اٹھائیں نا۔ اگر آپ 10-12 بچے پیدا کر کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کو ان کے گننا اور ان کے نام لینا بھی مشکل ہو جائے گا تو پھر آپ ان کی تربیت کیسے کریں؟ ویسٹ میں تو شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ وہاں منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہاں کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ تو تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور تربیت کے لیے آپ کے پاس ٹائم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس بچے کو وقت دیں، اس کے سب سے بہترین دوست بن جائیں، اس کے قریب ہو جائیں، اس کو اپنے پاس بلائیں، اس سے اس کا حال چال پوچھیں، اس سے اس کے فرینڈز کے بارے میں پوچھیں، اس سے اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھیں، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں، اس کے ساتھ آؤٹ ڈور جائیں، فشنگ پہ جائیں، ٹور پہ جائیں، اس کے سامنے کتاب کھول کر کوئی اچھی سی کہانی پڑھیں، کوئی اچھا سا جوک پڑھیں، کوئی اچھا سا شعر پڑھیں، اچھی اچھی چیزیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کی ایج گروپ تک چلے جائیں، تو تب آپ اس بچے کی تربیت کر سکیں گے۔ تب وہ پاکستانی، تب وہ بر صغیر کا کوئی اچھا بچہ، تب وہ کوئی نمائندہ بن کر ابھرے گا اور اچھا سٹیزن بن کر ابھرے گا اور وہ کوئی چینج لائے گا۔ ورنہ آگے آنے والی نسل جو ہے وہ زومبیز ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے نشہ لگ رہا ہے، اور ایک دن یہ نشہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آئی وارن یو، یہ بڑی خطرناک سچویشن، غور کریں اس پر۔